بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے فیوچر کو، پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کے فیوچر کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس سلسلے میں کس قسم کی ڈسکشنز ود ان پارٹی ہو رہی ہیں، اور جو پارٹی کے جو ابھی لیڈرز جو ابھی بچے کچے مطلب ہے کہ جو رہنما ہیں، بہت سے لوگ تو پارٹی مطلب چھوڑ چکے، اور وہ کیا آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ اور اس کے بعد جو ایک اہم مسئلہ ہے، بلکہ ابھی وہ جو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے، بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا تعلق سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے ہے، جن کا ایک رفٹ آپ کو کافی عرصے سے ریسنٹ پاس سے نظر آ رہا ہے کہ کس قسم کا ان کے درمیان رفٹ تھا، جو کہ پبلک بھی ہوا۔ اور اس لحاظ سے آج ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، اور جو پونی جج ہیں جنہوں نے ابھی 3-4 مہینے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بن جانا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ دونوں سپریم کورٹ میں ایک ساتھ آئے، ان کی ویڈیو بنی، اور ویڈیو وائرل مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی شیئر کی گئی، اور اس میں دونوں مل کے تو ایک وہاں پہ پودا لگا رہے ہیں۔ اور یہ ایک اس کی کیوں ضرورت پڑی، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 1-2 دن پہلے، میرا 2 دن پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بیکاز اب تو ہر کوئی سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے، تو ایک ویڈیو آئی تھی، اور وہ ویڈیو تھی کسی جگہ کے اوپر، یہ تمام جو ہمارے ججز تھے، جو سپریم کورٹ کے ججز تھے، وہ کسی ایک کوئی ان کی ایک گیدرنگ تھی، وہاں پہ تھے، تو ایک سائڈ سے چیف جسٹس آف پاکستان آ رہے تھے، اور جب وہ آ کے قریب پہنچے، جو دکھایا گیا، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، تو جیسے ہی وہ آ کے قریب پہنچے، ابھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی وہیں پہ تھے، تو وہ جب ان کی طرف مڑنے لگے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دوسری طرف مڑ کے، تو کسی اور شخص وہاں پہ کوئی کھڑا تھا تو اس سے مطلب انہوں نے وہ اس سے مل رہے تھے۔ صرف اس حد تک ویڈیو چلائی گئی پوری۔ اب ویڈیو کیا تھی، پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، پہلے کیا یہ دونوں آپس میں چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز صاحب مل چکے تھے، یا اس کے بعد کوئی ان کی یہ جو ویڈیو جہاں پہ ختم ہوئی اس کے بعد آپس میں انہوں نے کوئی ہاتھ واتھ ملایا، کوئی پریزنٹریز ایکسچینج کی، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک خاص حصہ وہ ظاہر ہے وائرل کیا گیا، اور اس کو زیادہ تر لوگوں نے یہی والی بات کی کہ دیکھیں یہ دونوں آپس میں بات چیت بھی نہیں کر رہے۔ اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں خاص طور کے اوپر یہ کہا گیا کہ دیکھیں کہ جو آؤٹ گوئنگ جج، جو چیف جسٹس ہیں وہ آ رہے ہیں، اور جو فیوچر کے یا انکمنگ جو جج ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اس لیے یہ جو ایک ظاہر ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کامنٹریز کی، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر اپنا مطلب ہے کہ رائے دی، اور وہ رائے ظاہر حتمی تھی، اور اسی لحاظ سے کہ جی یہی کچھ ہوا۔ اور جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے اس کا مقصد کیا تھا پھیلانے کا، جس حد تک وہ ویڈیو جو کٹ اینڈ پیسٹ، مطلب جس لحاظ سے جہاں سے ویڈیو سٹارٹ ہوئی اور جہاں پہ اس کو ختم کر کے وہ دکھایا گیا، اس کا مقصد تو خیر یہی تھا کہ جی ایک لڑائی جو سپریم کورٹ کے اندر، اور خاص طور کے اوپر چیف جسٹس اور جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے، ان کے درمیان لڑائی کو دکھایا جائے، لڑائی کو مطلب ہے کہ ان کے درمیان کس قسم کی لڑائی ہے۔ تو حالانکہ اگر آپ میں سے جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو وہ دیکھیں کہ جس وقت چیف جسٹس آ رہے تھے، تو وہ جب قریب پہنچے، اور وہ آلریڈی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی سے بات کر رہے تھے، تو اس سائڈ سے کوئی دوسری سائڈ سے اپوزٹ سائڈ جو تھی، جو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو اپوزٹ سائڈ تھی، اس سائڈ کے اوپر کوئی صاحب تھے، تو اسی وقت جس وقت چیف جسٹس آ رہے تھے، اور وہ ابھی ٹرن ہو رہے تھے ٹورڈز جسٹس فائز عیسیٰ، تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو کسی نے کہا کہ ان سے ملیے، کوئی اس قسم کی وہ امپریشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن یہ چیز دکھانے کا مقصد نہیں تھا، دکھانے کا مقصد میں نے کہا وہی تھا جو کہ دکھایا گیا، لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ چونکہ اس کے بارے میں وہ ایک نیگیٹو امپریشن گیا، نیریٹو بنانا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور خاص طور کے اوپر سوشل میڈیا میں جس طرح چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے اور جس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، تو آپ کسی چیز کے اوپر میں آپ کو بتاؤں ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اور لیکن اینی ہاؤ اس کا جو بھی نیریٹو تھا، جو کہ نیگیٹو نیریٹو تھا، ایک نیگیٹو امیج آ رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعلق، اور ایون جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں وہ نیگیٹو آ رہا تھا کہ وہ کیوں فرض کریں کہ ایسی کیا کسی سے اختلاف یا دشمنی ہو سکتی ہے، اگر اس کو سچ مانا جائے کہ آپ جو ہے اپنے بردر جج سے، جو آپ کے چیف جسٹس ہیں، آپ ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے،
جو کہ میں جس امپریشن کو میں رول آؤٹ اس لیے کرتا ہوں کہ پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا ہوگا اس ویڈیو، وہ جس حد تک وہ ویڈیو دکھائی گئی اس سے بعد یا اس سے پہلے. اچھا اس چیز کو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ بہت زیادہ شیئر ہوئی، یہ بہت زیادہ لوگوں کو اس کی بہت زیادہ وائڈ سرکولیشن ہوئی ہر طرف، تو اس کو میرا خیال ہے اس چیز کو ڈسپیل کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ دونوں مل کے، اور جس قسم کی ان کی ریکارڈنگ بھی تھی، کچھ بات بھی کر رہے تھے، تو بہت ہی یہ ایک اس امپریشن کو، جو امپریشن جو پہلے بنایا گیا اس کو ڈسپیل کرنا اس کا مقصد تھا، اس کو رد کرنا مقصد تھا، اور یہ دکھانا مقصد تھا کہ اس قسم کے حالات نہیں کہ جی آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اور ایسا نہیں ہے کہ جی کم از کم یہ ہے کہ جی آپ جو ہے ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کے روادار نہیں، اور ان کے ہاتھ اور کہیں یہ دشمنی میں بدل چکا یہ تعلق یا اس قسم کا. بڑی اچھی یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور آلریڈی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پہلے بھی آپ دیکھیں کل بھی جو ہوا تھا، جو میں نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب اور پھر جو اٹارنی جنرل اور پھر ان کے درمیان آپس میں مشاورت کے کس طرح جو سپریم کورٹ کے متعلق لیجسلیشن ہے اس کو کس طرح سے کیا جانا چاہیے، اور اس میں کیسے سپریم کورٹ کی مشاورت ہونی چاہیے، یہ ساری جو چیزیں کل بھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ بھی ایک اچھی پازیٹیو چیز تھی. اور میں نے کہا تھا کہ اچھا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو آپس میں کنفرنٹیشنز ہیں، بے شک وہ ڈویژنز ہیں ود ان سپریم کورٹ آف پاکستان، یا سپریم کورٹ کی جو کنفرنٹیشن ہے اداروں کے ساتھ، ایگزیکٹو کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ، تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بیکاز آلریڈی یہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں، اور پھر سیاسی آپ کو پتہ ہے جس قسم کے مسائل رہے اور جس قسم کی کنفرنٹیشن رہی، تو اور اگر فرض کریں اس طرح کے کرائسز، ملٹیپل کرائسز بڑھتے جا رہے ہیں، تو اگر ان کرائسز آہستہ آہستہ یہ سیٹل ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوں گے، پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی بہتر ہوں گے، اور عام لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوں گے. اچھا اب جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جو بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ جی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مئی 9 کے بعد پی ٹی آئی کے لیے حالات اب ایز اے پارٹی سروائیو کرنا کافی مشکل ہے، بیکاز عمران خان صاحب کے بارے میں تو ایک بات کلیئر ہے کہ اب انہوں نے، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے ان کے لیے پالیٹکس جو ہے، جو پاور پالیٹکس کہہ لیں یا الیکٹرل پالیٹکس جو کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ان کے لیے تقریباً دروازے بند ہو چکے ہیں، اور وہ دروازے اب ممکن نظر نہیں آتا کہ جی یا تو کوئی موضوع ہو جائے تو الگ بات ہے کہ جی کسی طریقے سے کھل جائیں، اور پھر ان کو دوبارہ سے وہ ایکٹیو پالیٹکس، جلسے جلوس، اور پھر الیکشنز اکتوبر میں فرض کریں ہوتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے پاسبلی ہو جائیں گے، تو وہ پھر آ کے الیکشن بھی لڑیں گے، اور پھر آگے پرائم منسٹر بھی، اگر الیکشن جیتتے ہیں تو پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے. تو یہ حالات اب بہت بدل چکے، اور جو ایک عروج عمران خان صاحب نے دیکھا، تو اس عروج کو جو زوال کی طرف ڈائیورٹ کیا، تو اس میں عمران خان صاحب کا اپنا، یعنی کہ سیلف ذرا ہوتا ہے نا کہ آپ سیلف ڈسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ڈسٹروائے کرتے ہیں. اس لحاظ سے مئی 9 کا دن بڑا ڈیسائسو تھا، اور اسی کے بعد یہ حالات ہیں وہ بہت خراب ہو گئے، اور بہت سے لوگ یہ آپ کو پتہ ہے چھوڑ چکے. کل پرویز خٹک صاحب نے بھی پارٹی کو چھوڑ دیا، اور بھی لوگ اب چھوڑنے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ، بہت اہم ترین لوگ جو پی ٹی آئی کے لیے تھے، جو بہت قریب ترین جو لوگ تھے عمران خان صاحب کے، بہت سے لوگ چھوڑ چکے. باقیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کون کب چھوڑتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے فیوچر کے حوالے سے میری پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، تو اب یہ ہے کہ جی ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حالات جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے. تو اب یہ کہ ڈسکشن عمران خان صاحب کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کہ کسی کی ہمت ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم بھی کہ وہ یہ ڈسکس کرے کہ نہیں، لیکن آپس میں جو ابھی جو لیڈرز جو چھپے ہوئے ہیں زیادہ تر، وہ آپس میں اس قسم کے انٹریکشن کرتے ہیں کہ جو پارٹی کو اگر بچانا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک رسپیکٹیبل وے آؤٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب خود کچھ سالوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے
وہ پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا، اپنے آپ کو خود وہ مائنس کریں، اپنے آپ کو خود مائنس کرتے ہوئے وہ ایک کمیٹی بنا دیں کچھ لوگوں کے ذریعے، وہ پھر اپنی پارٹی کو چلائیں اور پھر اس طرح سے وہ پارٹی الیکشنز لڑے اکتوبر کے، اور پھر الیکشن لڑ کے تو آپ دوبارہ پارلیمنٹ میں جائیں. اور اگر الیکشن اس لحاظ سے پی ٹی آئی اگر عمران خان صاحب اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ کیسز وڈرا نہیں ہو سکتے آپ جہاں جہاں پہ. اور ڈر یہ ہے کہ آرمی، یہ جو مئی 9 کا جو ایکشن ہوا آرمی ایکٹ یا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت بھی ان کے خلاف پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. ان کی اریسٹ کا بھی یہ خوف ہے کہ جن کو کسی وقت اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر عمران خان صاحب خود سے بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ کچھ عرصے کے لیے وہ خاموش ہو کے پیچھے بیٹھ جائیں اور پارٹی کو چلانے کے لیے وہ کچھ لوگوں کو فرض کریں شاہ محمود قریشی ہو گئے، پرویز خٹک صاحب تو چلے گئے، لیکن یا ان کو بھی واپس وہ کہہ سکتے ہیں. پارٹی تو خیر نہیں چھوڑی لیکن پارٹی کی انہوں نے صدارت چھوڑ دی، ان کو ہو گیا. پھر اسد کیسر ہو گئے یا کچھ اس طرح کے لوگ جو ہیں 5-6 لوگ ہیں، ان کو وہ یہ کہیں جی کہ آپ اس پارٹی کو چلائیں اور میں ابھی پیچھے ہوں. بیکاز اگر میں پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر پارٹی کے فیوچر، یعنی ان کے اپنے فیوچر کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے فیوچر کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی جو ہے الیکٹرل جو ان کا پولیٹکس جو ہے ان کے لیے وہ رستے تقریباً بند نظر آ رہے ہیں ہمیں. لیکن اگر فرض کریں کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی چیز جو ان کے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر پارٹی کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا. بیکاز پھر مائنس عمران خان اور عمران خان اپنے دوسرے لوگوں کو اگر راستہ نہیں دیتے تو پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اٹ سیلف اس کا فیوچر جو ہے وہ کافی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. لیکن ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ دیکھیں ابھی عمران خان صاحب کی عمر 71-72 ایئرز ہے، تو وہ اب یہ مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ یہ قبول کرنے کے تیار نہیں کہ وہ 4-5 سال کے لیے باہر بیٹھ جائیں. تو مطلب ہے کہ اس وقت ان کی فرض کریں ایج 76 ہو جائے یا 77 ہو جائے تو پھر اس ایج کے بعد انہوں نے کیا پولیٹکس کرنی ہے. اگر الیکشن جیت گئے تو انہوں نے الیکشن لڑ کے تو کیا کرنا ہے. اس قسم کی باتیں مطلب ہے کہ یہ لوگ مطلب ہے کہ ان کے لوگ خود ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ڈاؤٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ عمران خان صاحب کو اس قسم کی بات مان سکتے ہیں. لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ پارٹی کو بچا سکتی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کا ادروائز جس قسم کی کنسیکوینسز اس جو ابھی ہوا، جو ابھی مئی 9 کے واقعے کے بعد جس قسم کے کنسیکوینسز ان کے لیے نظر آتے ہیں، تو اس میں بھی بہتری اسی طریقے سے آ سکتی ہے کہ وہ اپنی قربانی کو پریفر کریں بجائے اس کے کہ اپنی پارٹی کو قربان کر دیں. اور جو جس کا ظاہر ہے نقصان مطلب ہے کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو بھی، جو ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کو بھی نقصان اس کا ہوگا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات کہ پی ٹی آئی کی ایک فالوئنگ ہے، ڈیفینیٹلی ایک ہے، عمران خان صاحب کی فالوئنگ بالکل ایک ہے. لیکن اس فالوئنگ کو اگر آپ پیچھے بیٹھ جائیں اور اگر آپ ہی کی پارٹی کی فالوئنگ اسی طریقے سے رہتی ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے فیوچر کے لیے بھی بہتر ہے اور اوور آل جو ہے پاکستان کی پولیٹکس کے لیے بھی بہتر ہے کہ کم از کم ایک سیاسی پارٹی کو کسی ایک فرد کی وجہ سے، بے شک وہ فرد جس نے اس پولیٹیکل پارٹی کو بنایا اس کو کم از کم اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.